سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، دارالایمان اور وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، یا تو گھروں میں ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے یا وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر انہیں دارالایمان پہنچا دیا جاتا ہے یا وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر بھی ان کو دارالایمان بھیجا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں وہاں پہ نوجوان لڑکیاں ہیں، کوئی کسی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی، وہ 2-4 دن اس کو استعمال کر کے کہیں چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی ویسے گھر سے بھاگ گئی، کسی جگہ کسی کے قابو آ گئی، اس نے پولیس کے حوالے کر دی۔ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور پھر وہ امن کے لیے دارالایمان وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت کی کل میں بات سن رہا تھا، میں حیران رہ گیا سن کے کہ وہ عورت کیا کام کرتی تھی۔ پہلے تھوڑا سا آپ کو میں یہ بتا دوں، وہ عورت یہ دھندا کرتی تھی، سڑک پہ کھڑی تھی، ایک نہیں بے شمار، لاہور آپ چلے جائے، کراچی چلے جائے، اسلام آباد چلے جائے، پنڈی چلے جائے، اڈے بنے ہوئے، اور وہاں سے یہ عورتیں جو ہے 1000 روپیہ 500 روپے میں لوگ لے جاتے ہیں اور پھر ان کو واپس وہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس عورت سے جو سوال یہ کیا گیا کہ آپ نے یہ کام، یہ راستہ کیوں اختیار کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ دارالایمان کیوں نہیں گئی، وہاں پہ جا کے آپ اپنی پناہ کی درخواست کوئی دیتی۔ وہ کہتی میں وہیں سے آئی ہوں اور یہ کام میں نے وہیں سے سٹارٹ کیا۔ بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑی پریشانی ہوئی کہ ہمارے تو جو اوپر بیٹھے ہوئے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار یا مذہبی ٹھیکیدار یا علماء، ان کی نظر میں تو دارالایمان جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، تو یہ عورت کیوں ایسے بات کر رہی۔ پھر تھوڑا سا پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں سے یہ کام ان لڑکیوں سے کروایا جاتا ہے۔ جو بھی کوئی لڑکی کسی کو پسند آ جاتی ہے، کسی افیسر کو، کسی جاگیردار کو، کسی ٹھیکیدار کو، کسی بھی امیر آدمی کو، تو اس کے پاس یہ پہنچا دی جاتی ہے اور اس کی جو کمائی ہوتی ہے، وہ جو اوپر ان کے سربراہ ہوتے ہیں، جو بھی خاتون کوئی بیٹھی ہے، جو بھی چیف ہوتے ہیں، ان کے حصے میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، وہ ان کو ہڈی ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ ہڈی کے چکر میں ان لڑکیوں کی عزت کی نیلامی کرتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے کئی کیس آئے، پھر ان کو نوکری سے نکال دیا، کسی کو دنیا سے رخصت کر دیا۔ اسی طرح اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں تو وہاں بھی محفوظ نہیں تھی، وہاں بھی میں نے یہی کام کرنا تھا اور یہاں پہ بھی یہی کرنا، تو فائدہ کیا ہے، پھر میں دارالایمان میں رہوں۔ ناظرین، ہمارے جو مسائل ہیں ان میں آج کا سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ غربت بھی ہے۔ ہماری خواہشیں بہت زیادہ ہیں لیکن غربت اتنی ہے کہ وہ خواہشیں ہم پوری نہیں کر پاتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جس طرح ایک دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جس طرح عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا کسی کے بھی، تو وہاں پہ پرابلم اب یہ ہے کہ کہاں پہ امن کے لیے کوئی جائے، کہاں پہ کوئی جائے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کل ہر جگہ پہ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر جنہوں نے کنٹرول کرنی ہے وہی ان بچیوں کو نوچتے ہیں، انہی اس طرح کی خواتین کو نوچتے ہیں اور آئے دن ان کے لیے یہ جو بھی وہاں پہ دارالایمان اس طرح کا کوئی بھی ہے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کام میں لگے۔ مدرسوں میں علماء بچوں کو نہیں چھوڑتے، بچیوں کو نہیں چھوڑتے، دارالایمان میں یہ جاگیردار اور یہ وڈیرے جو ہیں یہ بھی نہیں چھوڑتے۔ اب لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ یہ تھوڑا سا آپ کو میں کھل کے بتا دیتا ہوں۔ یہ جتنے امیر لوگ ہیں، ایک تو جہاں انہوں نے اپنی فیملی رکھی ہوتی ہے، ایک فارم ہاؤس بنائے ہوتے ہیں۔ وہ فارم ہاؤس کس لیے بنائے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ اکثر زیادہ جو ہے وہ تماش بینی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تماش بینی کریں گے، اور کسی جگہ پہ جوا ہو رہا ہے، کسی جگہ پہ وہ گندے کام ہو رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ ان کو مکمل طور پہ تحفظ دیتی ہے۔ اگر پولیس کبھی چھاپہ مارنا بھی چاہے تو جو پولیس کے اندر
کالی بھیڑیں ہیں، ویسے تو ساری کالی بھیڑیں میرے ساتھ ہے، تو کوئی بھی وہاں پہ بندے کا پتر ڈھونڈنا مشکل ہے، تو وہ اطلاع دے دیتے ہیں کہ جناب آج چھاپا پڑنا تو آپ ذرا دائیں بائیں کار لیں۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کے وہاں پہ فارم ہاؤس پہ کسی کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی چھاپا مار سکے۔ میں خود بھی ایک دفعہ 15-20 سال پہلے لاہور میں تھا، تو کسی دوست سے ملاقات ہوئی اور اچانک ہی تو وہ مجھے کسی اپنے دوست سے ملانے کے لیے کہتا ان سے ملو، تو میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھا، پھر اس کے ساتھ اس کے گھر بھی گیا، تو وہاں بھی یہی حالات تھے کہ میں حیران تھا کہ اتنا بڑا سٹنگ روم ہے، پہلے ویسے یہ بات بتا چکا ہوں، تو اتنے صوفے لگے ہوئے، اس بندے کی گاڑی پہ نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی، باہر کوئی 8-10 گنا والے کھڑے تھے، تو میں نے کہا یار یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو کبھی کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ نمبر پلیٹ نہیں گاڑی کی؟ کہتا وہ ہم پھر جواب دے لیتے تھے، ہمیں کسی نے پوچھا۔ بعد میں پتہ چلا وہاں پہ یہی کام ہوتے ہیں، اس کے والد محترم جو ہیں وہ جوا رات کو ہوتا ہے، شراب کی محفلیں چلتی ہیں، اور بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ ہیں وہاں پہ آ کے پھر اپنے جو بھی ان کے شراب شباب کے شوق ہے وہ پورے کرتے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے اس پاکستان کی، جو کہتے ہیں جی یہ اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کے نام پہ لیا گیا۔ اس عورت کا کہہ رہا تھا کہ یہاں سے لڑکیاں کوئی کسی بھی عمر کی اسے سپلائی کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، اور پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ زبان بند رکھیں ورنہ آپ کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے پاکستان کی اس وقت، آپ کو میں مختصر بتا رہا ہوں۔ عزتوں کی نیلامی آپ دیکھیں، وہاں پہ پاکستان میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سڑکوں پہ رات کو عام لڑکیاں جو ہیں مختلف انہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ پولیس آ جائے گی، کیونکہ پولیس والے نے صرف اپنی ڈیوٹی کرنی ہے کہ اپنے پیسے لینے کے لیے آنا، اور اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہاں پکڑنے والی نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے بڑے جو آفیسر ہیں وہ خود اس تماشبینی میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایسے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پوری قوم پہ کیوں عذاب آیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نام تو ہم اسلام کا لیتے ہیں، اور ہمارے جذبات بھی بڑی جلدی مجروح ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ کلمہ بھی پڑھ لے تو ہمارے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، مگر اپنی جو اندرونی حالت ہے وہ آپ کو میں نے مختصر سی بتائی ہے۔ اگر میں کھل کے بتاؤں تو یہ میں پروگرام نہ تو کر سکتا ہوں، نہ آپ سن سکتے ہیں کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ جو 75 سال سے ہمارے اوپر حکمران تھے، انہوں نے آپ کی نسل کو اس طرح برباد کیا، نہ ان کی عزت ہے، نہ حکمرانوں کی عزت ہے، اور نہ ہی عوام کی کوئی عزت انہوں نے اس قابل چھوڑی ہے کہ لوگ وہاں پہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ کہتے تھے ہیرا منڈی تو بند ہو گئی، مگر ان لوگوں نے ہر محلے میں، ہر گلی میں اس طرح کے کام شروع کروا دیے۔ مختلف جگہ سے کوئی شریف محلے والے جب کچھ کہتے ہیں تو ان کو بھی دباؤ میں لے آتے ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اوپر تک ہے اور آپ نے جو کرنا وہ کرنا۔ اتنی دردناک اس عورت کی کہانی تھی، عورت کی تھی والا کہ آپ سن نہیں سکتے، اور وہ وہاں کے جو حالات ہیں اتنے خوفناک تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قومیں اسی طرح برباد ہوتی، جب آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں تو سمجھو قوم برباد ہو چکی۔ اور اس میں آپ سب کے علم میں، اگر انہوں نے تعلیم آپ کو نہیں نہ دی تو عقل ان میں بھی نہیں آئی، اگر عوام کو بھی انہوں نے جہالت میں رکھا تو سمجھداری ان میں بھی نہیں آئی۔ یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں اسی طرح پاکستان ترقی کرے گا، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے، پاکستان نے ترقی کر لی۔ ایسے نہیں ہے، جب آپ قوم اور نسل کو برباد کر دیں گے تو کل کو یہی قوم، یہی نسل جو ہے وہ آپ کے گلے میں جو ہاتھ ڈالے گی، وہ بھی آپ سب کے علم میں، ہمسائے ممالک میں اسی طرح کے واقعات ہوتے رہتے کسی نہ کسی جگہ۔ پاکستان میں جو بچے اور بچیاں کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے نہ جائیں، کیونکہ گھر میں آپ پھر بھی محفوظ ہے، جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہر طرح کے بھیڑیے، ہر طرح کے جانور جو ہیں وہ آپ کو نوچ کھاتے ہیں، بچی ہو بچہ ہو، کوئی بھی ان کے قابو آ جائے وہ چھوڑتے نہیں۔ اتنے ظالم لوگ ہیں یہاں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد تھا کہ کوئی نہ کوئی آپ شاید سمجھ عقل سے کام لیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔